اس طرح سے ہم آپ کو بار بار رپورٹ کرتے ہیں اور بہت سے پھر ہمیں آئی جیز ڈی آئی جی اعلیٰ حکام آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ بھتہ خوری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کراچی میں کرائم کے سیزنز ہوتے ہیں, تو وہ جو ایک سیزن آتا ہے کہ جس میں بھتہ خوری جو ہے وہ دوبارہ سے ریزیوم ہو جاتی ہے. تو بھتہ خوری ختم نہیں ہوتی مکمل طور پر, بھتہ خوری رک جاتی ہے, کوئی اور کرائم شروع ہو جاتا ہے, اسٹریٹ کرائم ہو جاتا ہے, سنیچنگ بہت زیادہ ہونے لگتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جو وزیر داخلہ سندھ ہے ان کا ایک بیان بڑا وائرل ہوا تھا عید کے رمضانوں کے دنوں میں کہ یہ بھی ان کی اکانومی ہوتی ہے. مطلب لوٹ مار کرنا بھی رمضانوں میں کافی زیادہ ٹرینڈی ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ باہر نکلے ہوتے ہیں, خریداری کر رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ایک دم سے ان میں ٹھہراؤ آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے اوہو بھتہ خوری تو ختم ہو گئی ہے, لیکن یہ پھر پلٹ کر واپس آ جاتی ہے. ہمیں ریمائنڈ کراتی ہے کہ یہ جو ہے نا اس کی مکمل طور پر بےکنی نہیں کی گئی ہے, اس کا مکمل خاتمہ نہیں کیا گیا ہے. یہ معاملہ جی کیس کی حد تک, پھر عدالت کی حد تک, اس کے بعد یہ آگے مزید اس کو پرسیو نہیں کیا جاتا. اور پھر وہی بات ہے کہ ایک سیزن آتا ہے جس میں اسٹریٹ کرائم زیادہ ہو جاتا ہے, ایک سیزن آتا ہے جس میں چوریاں ہو جاتی ہیں, ایک سیزن آتا ہے گاڑیاں چوری ہونے لگ جاتی ہیں, اور پھر ایک سیزن آتا ہے جس میں بھتے کی پرچیاں جا رہی ہیں اور اس میں مخصوص چیزیں ڈال کے کسی کا نام کی جاری, کسی کے نام کی جاری ہے. ابھی ہم نے آپ کو پچھلے گھنٹے میں آپ کو یہ خبر دی تھی کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. 2 ہی گروپس ہیں, مجھے ابھی 2 سالوں میں وہ نام یاد ہو گئے, وہ کون سے 2 بڑے گروپس ہیں, کیوں نہیں مکمل طور پر ان کا خاتمہ کیا جاتا, ان کو فالو اپ کیوں نہیں کیا جاتا, تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے ختم ہو گئی ہے. سائن پیٹرن بھی وہی ہے کہ جو خاص طور پہ یہ والا جو کیس ہے نا, اس میں یہ ہوا کہ زیر تعمیر عمارتوں پر نامعلوم ملزمان نے فائرنگ تک کر دی ہے. یہ سرجانی اور منگو پیر میں جو زیر تعمیر عمارتیں ہیں, اچھا بلڈرز کو غیر ملکی نمبروں سے دھمکیاں, یہ تو بہت ہی کامن پیٹرن ہے کہ جب بھتہ یہ لوگ دیتے ہیں تو پھر جو کالز آتی ہیں وہ غیر ملکی نمبروں سے آتی ہیں, کروڑوں روپے بھتہ طلب کرتے ہیں. اب یہ سلسلہ رک کیوں نہیں رہا, سوال سمپلی یہاں پر. ہاں, نمائندہ خصوصی نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر, میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, کراچی کا بچہ جانتا ہے کہ 2 بڑے گروپس ہیں, کیوں نہیں ان کی بےکنی کی جا رہی, کیوں نہیں ختم ہو رہی بھتہ خوری؟ دیکھیے, کراچی میں یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ بھتہ خوروں نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہو, نہ ہی کراچی میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ بھتہ طلبی کے لیے کسی عمارت پر, کسی دفتر پر یا کسی کے دکان پر فائرنگ کا سلسلہ شروع کیا ہو گیا ہو. یہ کئی دہائیوں کا یہ سلسلہ ہے, سالہ سال سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے, جسے تاحال ختم نہیں کیا جا سکا. چھوٹے موٹے بھتہ خور یا ان کے کارندے تو پکڑے جاتے ہیں, لیکن جو باہر سے بیٹھ کر یہ بھتہ خوری کر رہے ہیں, جن کے تانے بانے دور دور تک جا کر ملتے ہیں, ان کو تاحال نہیں پکڑا جا سکا. نہ ہی آپ ریڈ وارنٹ حاصل کرنے میں اتنے آسانی سے کامیاب ہوئے. ریڈ وارنٹ حاصل کر لیا تو ان کو باہر سے گرفتار کرنے میں, پاکستان لانے میں اب تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے. کراچی میں جو بھتہ خوری کا سلسلہ ہے, آپ نے 4 سیزن کی بات کی, تو یہ واحد وہ کرائم ہے جو 4 سیزن ہے, یہ ہر سیزن میں چلتا ہے. اس میں تیزی تو ضرور آ جاتی ہے جب بقرہ عید آتی ہے یا میٹھی عید آتی ہے یا کوئی ایسے تہوار آتے ہیں جن میں کاروبار بڑھتا ہے. جب کاروبار بڑھتا ہے تو ان کے کاروبار میں تیزی آ جاتی ہے, اور نارمل اس میں یہ اپنی روٹین کی کاروائیاں جاری رکھتے ہیں. تیزی اس میں ہمیشہ سے رہی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں ان کیسز کو جو رپورٹڈ ہوتے ہیں, جیسے گزشتہ روز سرجانی اور منگو پیر میں عمارتوں پر فائرنگ کر کے 1 سے 5 کروڑ روپے, دوسرے سے بھی اتنی مالیت کا بھتہ مانگا گیا. نہ دینے کی صورت میں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ تمہارے اتنے بچے ہیں, تمہاری فیملی یہاں پر ہے, تمہاری بیٹی کا نام یہ, اور ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے اگر پولیس کے پاس گئے تو تم اپنا انجام دیکھ لینا. کراچی میں جو ون آف دی جو ٹاپ اس وقت جو سب سے بڑا جو گروہ چل رہا ہے وہ سمت کاٹھیا واڑی کا ہے, جو کسی صورت میں رکنے کا نام نہیں لے رہا. ڈسٹرکٹ سینٹرل ہو یا کراچی کے دیگر علاقے, سمت کاٹھیا واڑی کی پرچی بزنس مین کو بھی ملتی ہے, نوکری پیشہ شخص کو بھی ملتی ہے. اسی طرح اگر آپ لیاری کا علاقہ دیکھیں, اولڈ سٹی ایریا دیکھیں, تو وسیع اللہ لاکھوں کا گروہ منظم ہے. کوئی کاروباری, کوئی تاجر شخص ایسا نہیں جسے وسیع اللہ لاکھوں کی پرچی نہ گئی ہو. اسی طرح اگر آپ ایسٹ کا دیکھیں تو پی آئی بی سے لے کے ایسٹ کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر احمد علی مکسی گروہ سرگرم تھا, لیکن اب اس کی اگر ان کے 10 پرچیاں آتی ہیں تو شاید شاذ و نادر اس کی 1 یا 2 ہوتی ہیں. یعنی کہ اس وقت اگر ایک گروہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو 2 گرم ہوتے ہیں. وسیع اللہ لاکھوں کی اور سمت گاٹھیا واڑی کے ریڈ وارنٹ نکلوانے کے لیے ایس آئی یو کی جانب سے, کراچی پولیس کی جانب سے محکمہ داخلہ کو کئی مرتبہ خط لکھے گئے,
جواب آیا کہ اس خط میں یہ کمی ہے. آخر کار کسی طریقے سے وسیع اللہ لاکھوں کے ریڈ وارنٹ کے لیے پولیس کامیاب ہوئی. لیکن اب وسیع اللہ لاکھوں کو اور سمت کاٹیا والی کو کیسے ان جگہوں سے گرفتار کر کے لایا جائے, ملائیشیا ہو, سنگاپور ہو, دبئی ہو, ایران ہو. آپ نے اتنی ڈیٹیل بتا دی, اب اس پہ اگر کوئی انکوائری بنانے بیٹھے تو پورے تانے بانے سارے آپ نے ہی جوڑ دیے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو 7 سال ہو گئے باخبر سبیرا کو, یہ ایشو ہو گیا, یا اگر میں اپنی اس نیوز کیریئر کی بات کروں, کب سے ہم کراچی کا یہ مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں اور یہی نام بار بار گھوم پھر کر سامنے آتے ہیں. میں ان کی بات ہی نہیں کر رہی جو باہر سے کال کرتے ہیں اور جن کے لیے ریڈ وارنٹ کے مسائل آتے ہیں, مشکل ہے ان کو ٹریس کرنا. بٹ یہاں پر جو ہینڈلرز بیٹھے ہیں, یہاں پر جو نیٹ ورک ہے, ہاؤ ہارڈ اٹ از کہ ان کو کریک ڈاؤن کیا جائے, ان کو پکڑا جائے. یا مجھے یہ بتائیں, آج تک کوئی کیس سالو کیا ہے پولیس نے بھتہ خوری کا؟ دیکھیں, ایک نہیں بلکہ درجنوں کی تعداد سے, بلکہ شاید سینکڑوں کی تعداد سے کہوں تو غلط نہیں ہوگا, کیسز حل بھی ہوئے ہیں. یہاں پہ جو بھتہ خور ہیں وہ مارے بھی گئے ہیں. بہت بڑے پیمانے پر بھتہ خوروں کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے. ہر دوسرے تیسرے دن ان کے کارندے پکڑے بھی جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے جہاں سے یہ بھتہ خوری شروع ہوتی ہے, جہاں سے احکامات آتے ہیں, دیکھیں جو بھتہ خوری ہے صرف پولیس کا مینڈیٹ نہیں ہے, رینجرز کا بھی مینڈیٹ ہے. رینجرز بھی بھتہ خوری ایکسٹورشن پر کام کرتی ہے, ان کی جانب سے بھی بھتہ خوری کو گرفتار کیا جاتا ہے. خاتمہ کر دیا اس بار ہم نے, ہماری سکسیس یہ ہے, سکسیس ریٹ بتائے جاتے ہیں, سٹیٹس بتائے جاتے ہیں. دیکھیں صدف, خاتمہ تو بھتہ خوری کا کبھی بھی نہیں ہوا. آپ کو ابھی بھی میں بتاؤں کہ ان کا جو یہاں پر موجود جو ہینڈلرز ہیں وہ کون ہیں اور کام کیسے کرتے ہیں, ہم بتاتے ہیں آپ کو جو ہماری معلومات ہیں. میں آپ کو ایک گروہ کا بتا رہا ہوں, سمت کاٹیا واڑی, جو بھتہ خوروں میں بھی سب سے کم عمر کا ایک نوجوان ہے, شادی شدہ ہے, جس کے اگر آپ دیکھیں تو شفیق موڑ سے لے کے گبول ٹاؤن کی طرف جتنی فیکٹریز جاتی ہیں وہاں پہ, اس کے علاوہ نیو کراچی کا جو علاقہ ہو گیا, پھر سائڈ سپر ہائی وے کی بیک سائڈ کا علاقہ ہو گیا, وہاں پر بھی اس کے رشتہ دار رہتے ہیں. یہ اپنے رشتہ داروں سے, دوستوں سے, اپنے جان پہچان والوں سے, وہ لوگ جو اس کرائم میں نہیں بھی ہے ان سے تاجروں کی معلومات لیتے ہیں. فیکٹری میں کام کرنے والے اس کو بتاتے ہیں کہ آج تنخواہ آنے والی ہے یا مالک کا کام اتنا زیادہ پھل پھول رہا ہے. اسی طرح علاقے کے لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر اتنا اس کا بزنس ہے, اور یہ انہی کے ذریعے ان کے نمبر حاصل کرتا ہے. فون یہ کرتے ہیں, نمبر دینے والے اس کے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں, اس کے دوست ہیں بچپن کے, کیونکہ یہ خود کراچی کے ہیں. یہ جتنے بھی نام میں لیتا ہوں یہ تمام کراچی میں ہی پیدا ہوئے ہیں, کراچی کے ہی رہنے والے ہیں. یہ کہیں باہر سے, افغانستان سے یا امریکہ انڈیا سے نہیں آئے, یہ یہیں کے لوگ ہیں. پولیس ان کے خلاف جو مربوط قسم کی کارروائیاں کرنے میں صرف اس لیے ناکام نظر آتی ہے کہ جو پولیس کا دائرہ کار ہے وہ ایک محدود ہے. اگر انٹرپول کے ذریعے ان کو لا کر یہاں پر کڑی سے کڑی سزا دی جائے تو شاید ایک دو بڑے جو نام ہیں جن میں وسیع اللہ لاکھوں ہے, سمت کاٹیا واڑی ہے, اگر صرف یہ دو گرفتار ہو کر کراچی لے آئے جائیں تو میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ 80% سے زیادہ آپ بھتہ خوری ختم کر سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت ٹاپ موسٹ جو 2 کرمنل ہیں, جو 2 سب سے بڑے بھتہ خور ہیں, وہ یہی ہیں. کوئی تاجر, کوئی دکاندار, حتیٰ کہ ان رپورٹڈ میں میرے پاس ابھی بھی کل رات کو ایک کیس آیا جس کے اندر ایک نوکری پیشہ شخص سے 2 کروڑ روپے بھتہ مانگا گیا ہے, لیکن چونکہ وہ رپورٹڈ نہیں ہے اس لیے ہم اس کو سامنے نہیں رکھ رہے. تو یہ کسی کو نہیں بخش رہے, ان کا کسی کو نہیں بخش رہے, اور اس صورتحال میں ہم تو بس اب دعا ہی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ نمائندے خصوصی نذیر شاہ. ہو سکتا ہے کرتا یہ کہہ دیں کہ دیکھیں بھتہ خوری تو پھر باہر بھی ہوتی ہے, میکسیکو میں بھی ہوتی ہے, اور کوئی ایسا ملک بتائیں کی نیت سے دیکھیں پھر آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ تو نیو یارک میں بھی ایسے بھتے کی پرچیاں آتی ہیں, تو بس پھر کمپیریزن